السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے اس ولاگ میں جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس کی جو اپیلیں تھیں اس کی آج سماعت تھی، اور آج کی سماعت کے بعد اور دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو اس ریفرنس میں بری کر دیا۔ ان کو جو سزا سنائی گئی تھی احتساب عدالت کی طرف سے 7 سال کی، اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور ان کی جو اپیل تھی اس کو منظور کر لیا۔ اسی طرح ان کے جو خامند ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، جو سابق ایم این اے ہیں، ان کو بھی جو 1 سال کی سزا سنائی تھی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا اور ان کو بھی بری کر دیا۔ اور اس کیس میں اب نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے، اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے۔ جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو پھر اس اپیل کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل عوامی تناظر جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا، اور اگر آپ کو ولاگ پسند آئے، ویڈیو پسند آئے، تو برائے مہربانی نہ صرف اس کو پسند کریں، لائک کریں، بلکہ اس کو شیئر بھی کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی جیت ہے قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون کی، شریف خاندان کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی، کیونکہ جس طرح یہ سزائیں سنائی گئی تھیں 6 جولائی کو، 6 جولائی 2018 کو الیکشن سے صرف 19 دن پہلے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑا تھا مسلم لیگ نون کے اوپر، اس کی جو موریل تھا اس کے اوپر، جو اس کے سپورٹرز اور ووٹرز تھے ان کے اندر جو ہے مایوسی پھیلی تھی اس سے۔ پھر وہ واپس آئے، میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت لندن میں تھے، اور جب سزا سنا دی گئی عام خیال یہی تھا کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ واپس آئے اور پھر جیل گئے۔ اس کے بعد پھر ضمانت ہوئی، پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی، اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کو ایک دوسرے ریفرنس میں سزا ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ جیل چلے گئے۔ تو یہ سارا جو عمل تھا اس کے اوپر اس وقت بھی بہت سارے سوالات اٹھے، اور پاکستان کے اندر جو احتساب کا پورا نظام ہے اور جس طریقے سے احتساب کا پورا یہ سلسلہ چلتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے شکوک و شبہات ہیں اس کے اوپر۔ لیکن آج یہ جو فیصلہ ہوا حسب روایت اور حسب دستور، حسب جو ہے وہ توقع، تحریک انصاف نے اسے NRO 2 کہا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اسی طرح کا فیصلہ تحریک انصاف کے اور اس کی قیادت میں حق میں آتے ہیں عدالتوں سے، تو تحریک انصاف کہتی ہے آج انصاف کا بول بالا ہو گیا، آج حق اور سچ جو ہے اس کی فتح ہو گئی۔ لیکن جب تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کے حق میں عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں تو پھر تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف طرح کی بات کرتی ہے، اس کو NRO 2 کہتی ہے، اس کو موکری آف جسٹس کہتی ہے، اس کے بارے میں منفی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے۔ لیکن جب اپنے حق میں فیصلے آتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اثراتی ہے، اس کے اوپر خوب خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ تو خیر تحریک انصاف کی پالیٹکس سیاست ہے جس کو وہ کئی سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب سزا نہ بھی ہو کسی کو تو تحریک انصاف پہلے ہی اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہے، چور ڈاکو لٹیرے کھا گئے، لٹ گئے، برباد کر گئے، تباہ کر گئے، کہ بغیر عدالت سے سزا ہوئے جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹیگ لگ جاتا ہے چور اور ڈاکو کا، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی عدالت سے ان کو سزا سنا دیتی ہے اور ان کو چور اور ڈاکو قرار دے دیتی ہے۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے یہ یقیناً جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ جو 4-5 سال ہیں مسلم لیگ نون کے مریم نواز شریف صاحبہ کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن مسائل کا نواز شریف صاحب کو سامنا کرنا پڑا، اور مسلم لیگ نون کو اوورآل سیاسی طور پہ جن مشکلات کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہ اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ جو دبا لگا ہوا تھا، ایک داغ لگا ہوا تھا، وہ آج دھل گیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر اور ان کے خاوند کے اوپر۔
تو اس لحاظ سے یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی قانونی، اخلاقی اور سیاسی فتح ہے، اور تحریک انصاف کے لیے ایک دھچکا ہے، ان کو سیٹ بیک ہوا ہے تحریک انصاف کو، ان کا جو بیانیہ تھا احتساب کا۔ اور ویسے بھی یہ جو سارا احتساب کا عمل ہے، میں اپنی تحریروں میں، کالمز میں جب بھی کہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ جو نیب ہے یہ احتساب کے علاوہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ سب کے احتساب کے لیے نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ وہ سلیکٹو احتساب کے لیے تھا کہ جو ہمارا سیاسی مخالف ہوگا یا دشمن ہوگا اس کا احتساب ہوگا، جو ہمارے ساتھ مل جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اور شروع سے ہی، مشرف کے دور سے ہی یہ جو نیب تھا اور نیب کا قانون تھا، اس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے، اس کو مخالفین کو دبانے کے لیے اور اس کو مخالفین کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور نیب کے قانون نے اور نیب کے ادارے نے یہ دونوں کام بہت احسن طریقے سے اب تک کیے۔ وہ مشرف دور میں کاف لیگ کی حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ تعداد ارکان کی پوری کرنی ہو تو نیب نے اس کے اوپر بہت محنت کی اور تعداد پوری کر کے دی۔ اس کے بعد پھر جب تحریک انصاف کی حکومت بنوانی تھی تو پھر نیب جو ہے وہ حرکت میں آئی اور اس نے یہ سارا کام کیا۔ تو نیب جو ہے وہ احتساب سے زیادہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے ٹول کے طور پہ استعمال ہوئی ہے اب تک، اور اس کے اوپر اسی لیے بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، اور جس انداز سے سزائیں سنائی گئیں، جس انداز سے نیب کام کرتا ہے، ایک طرف حکومت کے کیسز نظر نہیں آتے نیب کو، دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کے کیس جو ہے وہ مہذب عرصہ لگا کے جو ہے وہ نیب دیکھتی ہے، چھان بین کرتی ہے۔ تو یہ جو سلیکٹو جسٹس، یہ جو سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور سب کے لیے احتساب کا جو اصول ہے اس کو سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، اور سب کا احتساب ہونا چاہیے، ایسا احتساب ہونا چاہیے کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ جو آج ہوا ہے، اس کے بعد مریم نواز شریف کی جو بریت ہوئی ہے وہ بری ہوئی ہیں ایون فیلڈ ریفرنس سے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے، ان کی جو اپیلیں ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت اچھی خبر ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت اچھی خبر ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اچھی خبر ہے، لیکن یہ شاید تحریک انصاف کے لیے اور ان لوگوں کے لیے، ان قوتوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے جو پاکستان میں سیاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو آئین کی جو حکمرانی ہے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قانون اور آئین قرار دینا چاہتے ہیں اس ملک میں، جس کا کہ بار بار تجربہ کیا جا چکا ہے لیکن وہ ہر دفعہ ناکام ہوا ہے۔ تو یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے، یقیناً اس سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کا حوصلہ بلند ہوگا، اس کے کارکنوں اور ووٹرز کا حوصلہ بلند ہوگا، پاکستان کے اندر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی، اور اب مریم نواز شریف صاحبہ پہلے سے جو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اس کیس کی وجہ سے اب وہ کھل کے سیاست کر سکیں گی، اب وہ انتخابی سیاست کے لیے بھی آج کے فیصلے کے بعد اہل ہو گئی ہیں، وہ الیکشن لڑ سکیں گی، وہ اپنی پارٹی کا بڑے سے بڑا عہدہ لے سکیں گی، اور جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے کیمپین کر سکیں گی۔ تو یہ ایک بڑا ایک مورال بوسٹنگ فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اور یقیناً تحریک انصاف کے لیے ایک دھچکا ہے، اس کے جو احتساب کا اور کرپشن کا اور چور ڈاکو کا جو بیانیہ ہے اس کے لیے دھچکا ہے۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے نتیجے میں امریکی سازش کا جو ان کا بیانیہ تھا وہ دھڑام سے گر گیا، اور آج اس فیصلے کے بعد جو ہے جو عمران خان نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا شریف فیملی کو اور زرداری فیملی کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو، تو وہ بھی جو بیانیہ ہے وہ آج بے نقاب ہوا ہے، اس کو وہ کمزور ہوا ہے آج اس فیصلے کے بعد۔ اور یقیناً جو ہے یہ جتنے بھی ناانصافی ہوئی ہے، جتنی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کا استعمال ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، اور نیب کے قوانین کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کر کے اس کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو کہ حقیقی معنوں میں کرپشن کی روک تھام کے لیے کام کرے۔ پاکستان میں کرپشن ایک بڑا ایشو ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے کرپشن کو، لیکن کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، جس قسم کا ادارہ، جس قسم کے قوانین چاہیے، وہ موجودہ نیب قوانین اور موجودہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کام کر سکے۔ پاکستان میں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے
جو سب کے احتساب کے اصول کے تحت سب یکساں احتساب کر سکے، سب کے لیے سب کا احتساب کر سکے، اور وہ یہ نہ دیکھے کہ جس کا احتساب کیا جا رہا ہے یا کرنا ہے وہ کون ہے، اور اس کے بعد پھر نیا فیصلہ کرے کہ یہ کیس بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو انکوائری کے مرحلے پہ گرفتار کر لیا جائے اور کسی کو سال یا سال کیس چلتا رہے اور کچھ نہ کہا جائے۔ تو اس طرح کے جو رویے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ احتساب کے نام پہ انتقام کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو جو ہے عوامی تناظر اس کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے اب تک نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔